وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور عزیز بھائیوں، آج موجودہ حالات میں ہم بحیثیت مسلمان قوم جن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، ملکی سطح سے دیکھا جائے، علاقائی سطح سے دیکھا جائے، بحیثیت قوم کے مسلمانوں کی طرف نظر کی جائے تو مسلمان اس وقت بہت سی اندرونی اور بیرونی آزمائشوں کا شکار ہے، بڑی پریشانیوں میں۔ بہت سی جگہ پر حالات ایسے ہیں کہ ان کا زیادہ سننا، زیادہ دیکھنا سوائے مایوسی کے آدمی کو کسی اور چیز کی طرف نہیں لے جاتے، لیکن صرف حالات کا تذکرہ کرنا اور آنے والے پریشانیوں کو بیان کرنا، ان پہ ہائے ہلہ کرنا، اس سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا، ہر چیز ایک دوسرے سبب کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، ہر بات کا کوئی نہ کوئی سبب، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ ایسے ہی کوئی چیز دنیا میں وجود میں نہیں آ جائے۔ اچھے حالات کے پیچھے بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں اور خراب حالات کے پیچھے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے ان دنوں ملک میں آسان اور مسنون نکاح کی مہم چھڑی گئی۔ کسی بھی آدمی کو تعجب ہو سکتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، اور وہاں پر ہمارا متحدہ اور متفقہ بورڈ وہ آسان اور مسنون نکاح مہم چلا رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گھرانوں میں اور مسلم گھرانوں میں جو معاشرتی بگاڑ ہے، جو اخلاقی فقدان ہے، وہ ہماری ہی قوم پر ایک نئی پریشانی بن کے ظاہر ہوا ہے۔ مسلم سماج میں بہت سے مسلمانوں نے جو جہیز کے لین دین کا رواج ہے، نکاحوں کو جس کے ذریعے مشکل کر دیا گیا، لڑکی والوں پر بوجھ ڈالا گیا، یہ چیز اس کا صرف یہ نتیجہ نہیں نکلا کہ غریب کی بچیاں پریشان ہو گئیں اور غریب گھرانے مصیبت جھیل رہے۔ اب بات یہاں تک نہیں رہی، بلکہ بات اتنی آگے بڑھ چکی ہے، اتنی آگے بڑھ چکی ہے، مولانا سجاد نعمانی صاحب جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ممبر بھی ہیں، جو سابق میں اسپوک پرسن بھی رہے، وہ فرما رہے تھے کہ پچھلے 2 مہینے میں 5000 لڑکیاں مرتد ہوئی ہیں اور انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ شادی کی۔ ایک حقیقت ہے، اس ملک میں آپ اور میں ہم جیتے ہیں، یہاں اسی ملک کی داستان سنا رہے ہیں۔ پورے ہندوستان بھر میں 2 مہینے کے اندر 5000 مسلم لڑکیاں انہوں نے غیروں کے ساتھ بھاگ کر شادی کی۔ ایسے حالات آ چکے، اس کی وجہ، اس کا سبب کہیں نہ کہیں اور بہت حد تک ہمارا بھی عمل دخل۔ ہم نے جس دین کے اندر
نکاح کو سب سے آسان بنایا گیا اور سب سے افضل نکاح اور سب سے اعظم اور سب سے زیادہ بابرکت نکاح اس کو قرار دیا گیا جس میں خرچہ کم سے کم ہو۔ اس دین کے ماننے والے ہوتے ہوئے ہم نے نکاحوں کو مشکل بنا، محض رسم رسومات کی پابندی کرتے ہوئے اور جہیز کے لین دین کے پیچھے پڑ کر لڑکی والوں پر بوجھ بنتے ہوئے۔ حالانکہ اسلام میں ایسا کوئی بوجھ، ایسی کوئی تکلیف کسی پہ نہیں ڈالی گئی، نہ لڑکے پہ تکلیف یہاں پر ڈالی گئی، نہ لڑکی والوں کو یہاں پر مجبور کیا۔ ہم ایک زندہ مذہب کے ماننے والے، ہندوستان جس ملک میں ہم آپ رہتے ہیں، یہ ملک جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تہذیبوں کو نگل جانے والا ملک، بے شمار قومیں یہاں پر آباد ہیں، لیکن آپ دیکھیے کسی کا کوئی کلچر، کسی کی کوئی آئیڈینٹی، کسی کی کوئی مستقل شناخت اس ملک میں محفوظ نہیں۔ سکھ، اگر ہم سکھ قوم کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے کلچر کو صرف ان کی پگڑی سے پہچانا جا سکتا ہے، اور کوئی وجہ ان کے پاس نہیں ہے کہ کہاں سے سکھوں میں امتیاز کیا جائے اور دوسروں میں امتیاز کیا جائے۔ ان کے پاس ہر معاملے میں، ہر مسئلے کے لیے مستقل قانون اور شریعت کی رہبری موجود نہیں۔ ہندوؤں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ قوم بھی صرف اپنی بت پرستی کی وجہ سے، اپنی خاص مذہبی تہواروں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے، ورنہ ان کے پاس کوئی ایسے قواعد، ایسے ضوابط زندگی گزارنے کے اور رہنمایانہ اصول، مستقل طور پر مسائل کو حل کرنے والے اصول ان کے پاس موجود نہیں۔ جین، ان کا بھی یہی حال ہے، بدھسٹوں کا بھی یہی حال ہے، بے شمار مذاہب کے ماننے والے یہاں پہ رہتے ہیں، لنگایت رہتے ہیں، دلت ایک مستقل قوم ہے، یہ ہندو نہیں ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم ہندو نہیں، جو تاریخ کا مطالعہ رکھتے ہیں، جو مذاہب کی تاریخ کو جانتے ہیں، ان کے لیے بات نہیں ہوگی کہ دلت ایک الگ مستقل قوم ہے، ایک مذہب ہے ان کا، وہ ہندو نہیں۔ عیسائی بھی یہاں پر آباد ہے اپنی محدود تعداد میں، لیکن ان کا بھی کوئی خاص کلچر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، ایک انڈین کلچر، بلکہ اس وقت تو ویسٹرن کلچر کا یہاں پہ غلبہ ہے۔ آفیسز میں، کورٹس کے اندر، ہر جگہ پہ آپ دیکھیں ساری قومیں ایک ہی کلچر کے پیچھے جا رہی ہیں، لیکن ان حالات میں اگر کسی قوم کے پاس مستقل اس کا کلچر ہے، اس کی تہذیب ہے، ہر موڑ پر زندگی کے رہنمائی موجود ہے اور ڈائریکشنز کھلے لفظوں میں دیے گئے ہیں، تو وہ سوائے مسلمانوں کی کوئی اور قوم نہیں ہے، وہ سوائے قرآن مجید کی کوئی اور کتاب نہیں ہے جو ہر مسئلے میں رہنمائی کر سکتی ہو، وہ سوائے تعلیمات نبوی کی کوئی اور چیز نہیں ہے جو مسلمانوں کو زندگی کے ہر موڑ پر کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ سکھاتی ہے۔ اس کے باوجود ایک زندہ مذہب کو، زندہ کتاب کو اور زندہ تعلیمات کو رکھتے ہوئے بحیثیت قوم ہماری یہ پستی کیسی، ہماری یہ گراوٹ کیسی، ہر میدان میں ہم اس وقت شکست خوردہ مانے جاتے ہیں، ہم ہر میدان میں اس وقت پیچھے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے مومن رہے، ایمانداری میں پکے رہے، تو پھر تم ہی سربلند رہو گے، ہر میدان میں تم ہی آگے رہو گے، سرداری تمہارے ہاتھ میں رہے گی، لیڈرشپ تمہارے ہاتھ میں رہے گی۔ یہ قرآن مجید میں صاف لفظوں میں بیان فرمایا گیا۔ اس کے باوجود ہماری جو آج کی حالت ہے، ایک دو کی نہیں، مجموعی طور پر پوری قوم کی وہ بہت زیادہ پریشان کن حالت ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے محض اپنے ناموں پر، اپنی پیشانیوں پر دین کا اور اسلام کا ایک ٹائٹل لگایا ہوا ہے، ایک لیبل لگایا ہوا ہے، اس کے سوا اسلام کی وہ ساری تعلیمات جو زندگی کے ہر مسئلے کے حوالے سے ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے، ان کو ہم نہیں اپناتے۔ صاف لفظوں میں ہمیں اقرار کرنا چاہیے کہ ہم نے بڑی کوتاہی کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن
مجید میں فرما رہے ہیں وما قدر اللہ حق قدر، انسانوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا چاہیے تھا، اللہ کی جیسا ان کی عظمت اور ان کا احترام جیسا بجا لانا چاہیے تھا، ویسے نہیں رہا۔ اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ اسباب کو ہم جب دیکھنے پڑتے تو سوائے سبب کے کوئی سبب ہمارے سامنے نہیں آتا۔ بہت سے لوگ تجزیہ کرتے ہیں مسلمانوں کے موجودہ حالات پر، کوئی کہتا ہے کہ مالداری کی کمی ہے، غربت کی اس قوم میں زیادتی ہے، اس وجہ سے یہ حالات، لیکن ان کا یہ تجزیہ صحیح نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں، جو مالدار ممالک مانے جاتے ہیں، بہت سے عرب ممالک مال کی خوب ریلوے لے، دولت کے انبار لگے ہوئے، اس کے باوجود بحیثیت قوم اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ پھر کسی اور قوم کے کلچر اور ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ وہ اسلامی تعلیمات پر مطمئن نہیں، ان کو فخر نہیں ہے اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اور اسلام کو بحیثیت مذہب اور دین اپناتے ہوئے۔ کوئی کہتا ہے کہ بھائی مسلمانوں میں تعلیم کی کمی ہے، دنیاوی تعلیم، سائنس کے میدان میں اور بہت سی ڈگریوں کے میدان میں مسلمان دوسری قوموں سے پیچھے ہیں، اس لیے یہ حالات ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پڑھے لکھے جو مانے جاتے ہیں آج کے زمانے میں، جن ممالک میں مسلمانوں کے پڑھے لکھے ہونے کا ریشیو بہت زیادہ ہے، 95% ہے یا 100% ہے، وہاں کے حالات کا آپ جائزہ لیں تو وہ بھی کوئی دنیا میں ممتاز قوم کے طور پہ جیتے ہوئے نظر نہیں ہے۔ تو مسئلے کا حل نہ تعلیم کو بنیاد بنانے میں، تعلیم سے میری مراد اس موقع پر دنیاوی تعلیم، وہ جائز ہے اپنی جگہ پہ، اس سے منع نہیں ہے، بشرطے کہ جائز حدود میں رہ کے ہو، لیکن مسلمانوں کی پستی اور بلندی کا بنیادی سبب وہ نہیں بن سکتا، نہ مالداری کو اس کا سبب بتایا جا سکتا۔ قرآن مجید نے اور احادیث شریفہ نے جن حالات میں اللہ کی غیبی مدد کے مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا وعدہ لیا ہے اور ذمہ اپنے ذمے لیا ہے، وہ صرف اور صرف ایمان اور تقوی کے ساتھ جینے والی زندگی۔ جو قوم، جو لوگ، چاہے وہ ایک آدمی ہو یا پوری قوم ہو، اگر یہ ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ آسمانوں کی اور زمین کی برکتیں ان کے کھول دیں۔ ایسا ہوگا اور اس وقت ہو رہا ہے۔ جہاں پہ مسلمان باطل کے آگے سرنڈر نہیں ہوئے، انہوں نے دوسری تہذیب کو نہیں اپنا لیا، اپنے اصول سے سمجھوتا نہیں کیا، قرآن و سنت کو اپنا اصول اور قانون بنانے سے پیچھے نہیں ہٹے، وہاں کے آج کے حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، چاہے میڈیا اسے کوئی بھی رخ دے رہا ہو، لیکن ایک تازہ حقیقت ہے کہ 1400 سال پہلے کا آیا ہوا دین اور اس کی وہ بنیادیں، اس کے وہ اصول، اس کی رہنمائیاں، اس کی وہ تعلیمات آج بھی جب اپنائی گئی 100% طور پر کہ دنیا کے بڑے سے بڑے سپر پاور کہلانے والے ممالک، ایک دو نہیں 48 ممالک اور ان کا اتحاد آج مسلمانوں کی ایک مٹھی بھر جماعت سے شکست کھاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی کی کوئی کمی نہیں ان ممالک کے پاس، تعلیم کی کوئی کمی نہیں، مال کی کوئی کمی نہیں، ہر میدان میں وہ ہم سے آگے نظر آتے ہیں دنیاوی مادیت کی چیزوں میں، لیکن صرف ایک میدان میں وہ پیچھے تھے، اس وجہ سے ناکام ہوئے، وہ تھا اللہ پہ یقین اور ایمان اور تقوی کی طلب۔ اور وہ مٹھی بھر لوگ وہ ہر اعتبار سے بظاہر دیکھنے میں اجڑ گمار نظر آتے ہیں۔ آج کے لوگ ان کو اس طرح کہتے ہیں کہ تعلیم میں پیچھے، صحیح سے جوتا نہیں پہن سکتے، ان کے پیر میں جوتے نہیں، ان کے کپڑے ڈھنگ کے نہیں، ان کے کپڑے کوئی ایسے نہیں جس کو پارٹی ویئر کہا جا سکے، باعزت لباس آج کی قومیں نہیں کہتی۔ اس کے باوجود یہ لوگ اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنی اسلامی اور مذہبی تعلیمات کو سامنے رکھ کر انہوں نے ساری دنیا کی طاقتوں کو شکست دی۔ یہ دور بڑا عجیب ہے، میڈیا کا اس میں بڑا غلبہ ہے، جس کے ہاتھ میں میڈیا ہے اسی کی چلتی ہے، پروپیگنڈے کا دور ہے، اس لیے بہت سی حقیقتیں ہم تک نہیں پہنچتی اور عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، لیکن
یہ ایک ایسا واقعہ ہے تاریخ کا جسے اس صدی کا سب سے بڑا واقعہ قرار دینا چاہیے۔ حضور علیہ السلام اور صحابہ پر جو غزوہ احزاب ہوا تھا، ان کے خلاف کافروں کے تمام لشکر آ رہے تھے۔ قرآن نے جس کا نقشہ کھینچا ہے وہ غزوہ احزاب کی فتح اور فتح مکہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ صرف دین ہے، دینی تعلیمات کو مضبوطی سے تھاما ہے۔ ہمارے جیسا نہیں کہ ہم نے چند چیزوں میں لے لیا اور باقی چند چیزوں میں اپنی مرضی کو داخل کر دیا۔ یہ بڑی غلطی ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دینداری نہیں ہے، یہ اپنی مرضی چلانا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ 100% طور پر تم کو دین میں داخل ہونا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تمام کے تمام مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ادھورا دین نہیں چلنے والا ہے، وہ صرف اپنے آپ کو اطمینان دلانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، میں حج بھی کر چکا ہوں، میں عمرے بھی کرتا ہوں، میں صدقے بھی دیتا ہوں، لیکن جب اجتماعی اور معاشرتی زندگی سامنے آتی ہے تو ہمارے نکاح دینی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں، ہم حرام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کمائی کا جہاں پہ معاملہ آتا ہے وہاں پر ہم شریعت کی ہدایات کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور حرام و حلال کی پرواہ کیے بغیر، مشتبہ اور جائز کی پرواہ کیے بغیر بس کمانے میں کود پڑتے ہیں۔ ہمارے لیے سودی لون لینا کوئی بری بات نہیں ہے، سودی معاملات کرنا کوئی برا نہیں رہا، جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ جنگ کرتے، اس کے رسول جنگ کرتے ہیں سود لینے والوں سے، اعلان جنگ ہے کھلے طور پر۔ جب ہماری یہ حالت ہوگی کہ ہم ایک طرف کچھ اسلام اپنائے ہوئے عبادات کے میدان میں کچھ چیزوں کو ہم کرتے ہیں اور باقی چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ بنیادی طور پر نکاح کا معاملہ ہے، ایسے گھرانے جہاں پر سب کچھ ہے وہ لوگ بھی لڑکی والوں سے جہیز مانگ کے نکاح کرتے ہیں۔ ایک حقیقت ہے، آپ جائزہ لے لیں، اپنے خاندانوں کا جائزہ لے لیں۔ ایسے مواقع پر گھر کا مرد عام طور پہ یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ بھائی ہم تو نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن لڑکے کی خالہ کا اصرار ہے، لڑکی کی پھوپھو کا اصرار ہے، اس لیے ایسے ہو گیا، فلاں کا اصرار ہے۔ لڑکی والوں سے یہ کہہ دیا گیا کہ ہم آپ کو فلاں فلاں چیز دینے پہ اصرار نہیں کرتے، آپ جو دیں گے وہ لے لیں۔ یہ مردانہ ایسے کہہ دیتا ہے اور عورتیں کچھ اپنی مانگیں ان کے سامنے رکھ دیتی ہیں انڈائریکٹ طور پر۔ اب لڑکی والے دباؤ میں، چاہے وہ قرضہ لے، سود پہ قرضہ لے، کچھ بھی کرے، لیکن ان مانگوں کو پورا کرے تب جا کے نکاح ہوگا، ورنہ اس کی لڑکی گھر میں بیٹھی رہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جہیز جو مانگ کے لیا جاتا ہے، ایک مسئلہ ہے، جہیز جو مانگ کے لیا جاتا ہے اس کا زندگی میں واپس کرنا ضروری ہے۔ اگر آدمی مر گیا تب بھی وہ اس کا مال نہیں ہے، وہ واپس کرنا بھی ضروری ہے سسرال میں، کیونکہ آدمی کے لیے مانگنا حرام ہے۔ علماء نے اس کی تفصیلات لکھی ہے، سوائے دین کے لیے مانگنے کے ہر اعتبار سے مانگنا حرام ہے، اور مجبور آدمی جو مجبور ہے وہ مانگ سکتا ہے اپنی ضرورت کے بغیر۔ مجبور کا وہ مطلب نہیں جو ہم آپ سمجھ لیتے ہیں تھوڑی سی مجبوری، بلکہ جو زیادہ محتاج ہو جائے، مجبور ہو جائے، جس کے پاس ایک دن کے کھانے کو نہ ہو، جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، جس پہ کوئی ایسی مصیبت آ پڑی ہے کہ وہ اسے پورا نہیں کر سکتا، ایسا بڑا خرچہ اس پہ لگ گیا ہے، بیمار ہو گیا تھا، علاج میں اتنے پیسے خرچ ہو گئے تو مقروض ہو گیا، ایسا شخص اگر اپنی کمائی سے قرض ادا نہیں کر سکتا تب جا کے وہ مانگنا اس کے لیے جائز ہے، باقی کسی حال میں مانگنا جائز نہیں، چاہے کسی بھی طرح سے مانگا جائے، کوئی بھی موقع پہ مانگا جائے، حرام ہے مستقل۔ پیغمبر علیہ السلام نے سوال کو یعنی مانگنے کو حرام قرار دیا ہے۔ آدمی جو چیزیں حاصل کرتا ہے زندگی میں بہت سے طریقے ہوتے ہیں، اسے کچھ لوگ چوری کر کے حاصل کرتے ہیں، کچھ ڈاکہ زنی کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، دھوکہ دے کے حاصل کرتے ہیں، سود کے راستے سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ راستے جن کو شریعت نے بند کر دیا ہے،
جن کو حرام قرار دے دیا ہے، کچھ راستے جائز رکھے گئے، خرید و فروخت کے ذریعے ایک چیز کو حاصل کرنا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، یا پھر ہدیے اور تحائف کے ذریعے کسی چیز کو حاصل کرنا بشرطے کہ دلی رضامندی کے ساتھ ہو۔ اسی طرح میراث کا مال کسی کو مل رہا ہے، یہ جائز شکلیں، اس کے علاوہ جو دوسری شکلیں ہیں مانگنے کی، وہ ناجائز شکلیں، ہر حال میں ناجائز ہے، ہر ایک کے لیے ناجائز۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر جہیز کے لین دین کو اور جوڑے اور گھوڑے کے لین دین کو ہمارے پاس کوئی عیب ہی نہیں سمجھا ہے۔ اس وقت بعض جگہوں پر تو بڑے خطرناک کمنٹس اس پہ سنے گئے کہ جہاں پر بغیر جہیز کے لین دین کے نکاح ہوا ہے، لوگوں نے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، کچھ لیے بغیر نکاح کر لیے۔ آخرت میں پتہ چلے گا یہ کیسے جملے ہیں۔ ہمارے ان جملوں کے ذریعے سے کتنے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، شریعت پہ چلنے سے کتنے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں اور دین کی تعلیمات کو اپنانے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ تو ہم بحیثیت مسلم امت اور مسلم قوم نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کو تعاون کرنے والے بنے اور برائی اور گناہ کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد ہرگز نہ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی حدیث میں بہترین رہنمائی پیش کی ہے۔ زندگی میں اگر آدمی امن اور چین سکون چاہتا ہے، راحت و آرام چاہتا ہے اور مزے کی زندگی گزارنا چاہتا ہے دنیا میں، تو نکاح کے موقع کو صحیح استعمال کرے۔ فرمایا بہت سے لوگ مال کو دیکھ کے نکاح کرتے ہیں، کچھ حسب و نسب کو دیکھ کے نکاح کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو عورت کی شہرت اور اس کے خاندان کی بڑائی کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، اور کچھ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے نکاح کرتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو اس کی دینداری کو دیکھ کے نکاح کرتے ہیں۔ فرمایا کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دینداری کے پہلو کو دیکھ کر نکاح کرو، اس سے کامیاب ہو جاؤ، زندگی کامیابی والی گزرے گی۔ خوبصورتی کا پہلو یہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، ڈھلتی جوانی کے ساتھ، ڈھلتی عمروں کے ساتھ یہ پہلو آدمی کے نگاہ کے سامنے نہیں رہ پاتا۔ اسی طرح خاندانی حسب و نسب اور اس کی شرافت و بڑائی یہ آدمی کے اخلاق کی بنیاد پہ چلتی ہے۔ اگر آدمی اخلاق والا نہیں ہے، سامنے والی عورت اخلاق والی نہیں ہے، اس کا خاندان کتنا ہی اونچا ہو، گھر میں چین و سکون نہیں آ سکتا۔ یہ معاملہ مال کا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی واضح تعلیمات کے ذریعے سے امت کو یہ ہدایات دی ہیں کہ وہ نکاح جیسے اہم اور بڑے موقع کو کیسے استعمال کرے۔ اس موقع پہ آدمی کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ ہم بڑے بڑے گھرانوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں، طلاق کی شرح اس وقت بڑھتی جا رہی ہے، خلا کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، اس وقت بڑے حالات اور پریشانیوں کا بحیثیت قوم ہم شکار ہیں۔ اس کی وجہ ایک اہم ترین وجہ یہ بھی، دوسری وجوہات بھی ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا مولانا سجاد نواری صاحب کے حوالے سے، کہ انہوں نے کہا 5000 مسلم لڑکیاں ان 2 مہینوں میں مرتد ہوئی ہیں اور انہوں نے غیر مسلم لڑکوں سے شادی کی ہے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ مسلم لڑکیوں کو، بچیوں کو والدین شروع سے اسلام کی عظمت نہیں سکھاتے، دین کے بارے میں بتایا نہیں جاتا، ہماری تہذیب کی برتری کو، ہمارے دین کی عظمت کو، اس کے تقدس کو ان کے سامنے رکھا ہی نہیں جاتا۔ بس ایک رسمی مسلمان کے طور پہ ہم عمل کرتے ہیں، ان سے بھی کراتے ہیں کہ مسلمان ہے تو عورت پردہ کرے گی۔ گھر میں یہ بتایا نہیں جاتا کہ پردہ کتنا ضروری ہے۔ دوسرے کلچرز اور دوسری تہذیبوں سے مقابلہ کر کے اسلام کے کلچر اور اسلام کی تہذیب کو بلند قرار دینا اور اس کو دونوں سے مقابلہ کر کے بتانا کہ دیکھو کون زیادہ افضل ہے، کس میں تمہاری عزت ہے، کس میں تمہاری بھلائی ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، ان کے سامنے نہیں رکھا جاتا۔ تو اس وجہ سے جو رسمی قسم کی مذہبی ہم پابندیوں کو لے آتے ہیں، اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ اب یہ دور وہ نہیں ہے جہاں پر صرف آدمی زبان سے کلمہ پڑھ لے اور چند دین کے کاموں پہ عمل کر لے تو وہ مسلمان رہے گا، اس کی نسل مسلمان باقی رہ سکے گی، ایسا نہیں ہے۔ اب یہ دور ختم ہو رہا ہے۔
اس وقت مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم کی ابتدا ہو چکی ہے، اور ان حالات میں ہمیں گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ چھٹائی کا دور ہے، پکے ایمان والے ایک طرف کیے جائیں گے، اور کچے ایمان والے جن کے دل میں نفاق ہے، جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا میں فائدوں کو سامنے رکھتے ہیں اور اپنی آخرت کو بیچ دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ الگ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے فرما چکے، ہم امتحان لیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پہلے لوگوں کا بھی اللہ نے امتحان لیا، ان کو بھی آزمایا، سچوں کو الگ کر دیا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ایک جگہ پہ فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، ایمان والوں کو اور منافقین کو الگ کر دے۔ منافق کا صرف اتنا مطلب نہیں ہے کہ دل سے غیر مسلم ہے، زبان سے اسلام کا اظہار کرتا ہے، یہ تو عقیدے کا نفاق ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک عملی نفاق بھی ہوتا ہے کہ آدمی مسلمان ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اعمال غیر مسلموں جیسے کرتا ہے، کافروں جیسے کرتا ہے، مشرکوں جیسے کرتا ہے، یہ آدمی بھی نفاق عملی کا شکار ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں جو بنیادی طور پر منافقین تھے وہ وہی تھے، عبداللہ ابن سبا، اور اس منافقین کا جو سردار ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اور اس کی پارٹی پوری کی پوری۔ لیکن ساتھ میں حضور علیہ السلام نے خود نفاق عملی کی تشریح کی۔ حدیث میں فرمایا جس میں 4 خصلتیں وہ منافق ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے۔ بڑی خطرناک حدیث ہے، جو بات کرے تو جھوٹ بولے، جو وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جو شخص لڑائی جھگڑے کے موقع پہ گالم گلوچ پہ اتر آ جائے، جس کے پاس امانت رکھائی جائے تو اس میں خیانت کرے، یہ بھی منافق ہے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے یہی ہے عملی نفاق، یہی ہے عملی منافق۔ اب ہم میں سے ہر ایک جائزہ لے اپنے آپ کا، کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی طرف انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنا جائزہ لے اپنے گریبان میں جھانک کر کہ ہم میں یہ خصلتیں ہیں یا نہیں، جتنی ہے اتنا منافق ہونے کا درجہ ہے۔ تو ہم اب یہ دور ویسا نہیں ہے کہ رسمی مسلمان رہتے ہوئے ہم کام چلا سکیں گے، ہماری نسلوں کو اسلام پہ باقی رکھ سکیں گے، ایسا بالکل نہیں۔ اس وقت پوری سنجیدگی کے ساتھ اسلام کی حقانیت کو، اس کی برتری کو، دوسری تہذیبوں سے ہمارا کیا ٹکراؤ ہے، ہماری اور ان کی آئیڈیالوجی میں کیا فرق ہے، اور کن بیسس پہ ہمارا اور غیر قوموں کا اتحاد ہو سکتا ہے، کہاں تک ہم ان کے ساتھ مل سکتے ہیں، اور کون سی وہ حدود ہے، وہ کون سی لمٹس ہیں جہاں سے ہم ان کے ساتھ نہیں مل سکتے اور ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، ان سے کندھے سے کندھا نہیں ملا سکتے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ مختلف راہوں سے اس وقت بڑی مصیبتیں آ رہی ہیں، لیکن بہت بڑی خوشخبریاں بھی سامنے ہیں۔ حالات جب پریشان کن آتے ہیں تو اس کے بعد ایک نئی صبح بھی طلوع ہوتی ہے۔ ہمیشہ جو رات آتی ہے اس کے پیچھے ایک صبح کا پیغام بھی ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ قرآن فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ بلا شبہ ہر تنگی کے ساتھ آسان، یہ ہونے والا ہے۔ زندہ قومیں کبھی مصیبتوں سے گھبراتی نہیں، پیچھے نہیں ہٹتی، وہ پیٹ نہیں پھیرتی، وہ پریشان نہیں ہوتی۔ ہاں، مصیبت کے آنے کے اسباب کو تلاش کرتی ہیں، ان کا علاج کرتی ہیں، ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، ان کو دور کرتی ہیں، اور اپنی زندگی میں وہ بہترین کیریکٹر کو لے آتی ہیں جس کی بنیاد پر پھر فتوحات اور کامیابیوں کی راحتوں، چین، سکون، عزت و آبرو کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وہ کیریکٹر اور وہ اعمال، وہ کردار اپنی زندگی میں لے آتی ہے۔ مسلمان تو ایک زندہ قوم ہے مکمل۔ آج جو ہمارے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہندوستان کی اس ملک میں ہم نے اپنی تہذیبی شناخت کو مٹایا نہیں۔ دوسروں سب کے لیے قانون ایک جیسا ہے، ہمارے پاس نکاح کے قوانین الگ ہے جو شریعت بتاتی ہے، طلاق کا قانون بھی الگ ہے، خلا کا قانون الگ، ہر چیز کا ایک قانون ہماری شریعت میں موجود ہے، مسلم پرسنل لا۔ تو ہم ایک زندہ قوم ہے، لیکن انہی لوگوں کے لیے زندہ قوم ہے جو خود عمل کرتے ہیں، جو زندگی میں یہ بتاتے ہیں کہ ہم اسلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات کو سینے سے لگاتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات کو گلے سے لگاتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ایک آخری بات بول کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ موجودہ حالات جو مایوسی کی طرف جا رہے ہیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔
قرآن مجید نے بڑی خوشخبری دی، فرمایا قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد۔ جو آج کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، جو اخباروں میں آپ دیکھ رہے ہیں، جو چند دن پہلے آپ دیکھ چکے ہیں، مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کے قوانین لائے جا رہے ہیں، ان کو اس ملک سے نکالنے کی جو مہم چل رہی ہے، یہ نئی بات نہیں ہے۔ قرآن تسلی دیتا ہے، فرماتے اللہ رب العزت کہ پیغمبروں سے ان کی قوموں نے یہ کہا تھا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم اپنے ملک سے تمہیں نکال دیں گے، ہم تم کو اپنے ملک میں برداشت نہیں کرتے، اگر تم کو اس ملک میں رہنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، گھر واپسی کرو۔ یہ باتیں آج سے پہلے، بہت پہلے پیغمبروں کے ساتھ ہوئی ہیں، جو آج آپ سن رہے ہیں، جو آج کے ماحول میں آپ محسوس کر رہے ہیں، کہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ پھر اس کا ری ایکشن کیا ہے؟ جب لوگوں نے یہ کہہ دیا تو آسمان سے اس کا جواب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے ان کی طرف وحی بھیجی، پیغمبروں کے پروردگار نے، سب کا پروردگار ہے۔ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اب ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد زمین کا اور ملک کا تم کو وارث بنائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ لیتے ہوں ان کو یہ مل جائے گا۔ آگے ایک شرط لگائی ہے اور قیامت تک کے لوگوں کو تعلیم دی ہے اور تسلی بھی دی ہے کہ یہ صرف وعدہ پیغمبروں کے ساتھ خاص نہیں تھا، ہر ایک کے لیے۔ کس کے لیے؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، جس کی زندگی میں تقویٰ ہے، جو خدا کے خوف کے آگے اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، ہر حال میں گناہ سے بچتا ہے، انفرادی گناہوں سے بھی بچتا ہے، اجتماعی طور پر، معاشرتی طور پر جو گناہ کیے جاتے ہیں ان سے بھی پرہیز کرتا ہے، وخاف وعید، اور میری دھمکیوں سے خوف کھاتا ہے۔ تو جو اس وقت ایسے مسلمان رہیں گے ان کے بچنے کی گارنٹی ہے، ان کے کامیاب ہونے کی گارنٹی ہے، کہ میں قرآن سامنے رکھ کے آپ سے کہتا ہوں، قرآن مجید کی خود کہتا ہے تاریخ ایسی ہماری ہے اور آگے بھی ایسا ہی، اس کا حل یہی ہے کہ آدمی تقوی کی زندگی کو اپنائے، زندگی کے ہر موڑ پر شریعت کی تعلیمات کو گلے سے لگائے اور اس پہ عمل کرے۔ اب زبانی دعووں کے ساتھ چند چیزوں پہ عمل کرتے ہوئے باقی چیزوں کو ہم اپنی مرضی سے پورا کریں، ایسا اسلام اس وقت نہیں چلنے والا ہے۔ اس ملک میں خاص طور سے جو حالات آ رہے ہیں، یہاں پہ ہم ایسی حالت میں جیتے ہوئے اپنی نسلوں کو مسلمان باقی نہیں رکھ سکتے، پکے مسلمان بننا ہوگا۔ یہ چھٹائی کا دور ہے، سچے الگ اور جھوٹے الگ کر دیے جا رہے ہیں، یہ ایمان والے الگ اور منافقین الگ کر دیے جا رہے ہیں، ہو رہا ہے آنکھوں کے سامنے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم دین کی تعلیمات کو، اور خاص طور سے جو جیسا کہ بات آئی نکاح کے موقع پر دینداری کو اور دینداری کو سامنے رکھنے کو ضرور اپنائیں، اس پہ عمل کریں، اپنی زندگی میں سدھار لائیں۔ صرف باتوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، پریکٹیکل لائف پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھے حالات سامنے آنے والے ہیں، چند آزمائشی حالات اس وقت سامنے ہیں، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس سے بہت سی قوموں کو نیا حوصلہ ملتا ہے، وہ نئی پلاننگ کے ساتھ، نئی تدبیروں کے ساتھ اور نئے خون کے ساتھ وہ سامنے آتی ہے، ان میں ایک نیا خون دوڑتا ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر وہ ایک نئے جذبے کے ساتھ ابھرتی ہے، اور وہ ابھرنا وہ ہوتا ہے جو پائیدار ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو گلے سے لگائیں اور اس پہ عمل کریں، اور آج اس بات کا عہد کریں کہ ہم متقی بنیں گے، اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے، تمام گناہوں کو چھوڑنے والے بنیں گے، اور تمام جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، جو فرائض و واجبات زندگی کے ہر موڑ میں، صرف نمازوں کے نہیں، زندگی کے ہر موڑ کے جو فرائض و واجبات ہیں، جو سنن مؤکدہ ہیں، ان کو کم از کم ہم نہیں چھوڑیں۔ ہم اس بات کا عہد کریں اور اپنی زندگی کو بدلیں۔ اللہ کے فیصلے ہمارے حق میں ہوں گے، ہماری حمایت میں ہوں گے، ہماری مدد کے ہوں گے، ہماری نصرت کے ہوں گے، اور ہماری کامیابی کے ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں کے لیے وقت ہے، سنت